دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم وہ اصول، وہ باتیں جانتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رکن شورا، ان کے ملفوظات ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت ہوتی ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جی ہاں، جو ان کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں۔ اور ان مدنی گلدستوں میں وہ معطر مہکے مدنی پھول ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، ستھرا بنانے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ جی ہاں، یہ زبان وہ چیز ہے جو اگرچہ کافی سارے دانتوں کے پہرے کے اندر موجود ہے، لیکن جب یہ ان پہرے داروں کو توڑ کر نکلتی ہے اور بے دریغ چلنا شروع ہوتی ہے تو بہت سارے فتنوں کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے، آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اگر زبان قابو میں رہے اور وہ اصول، وہ طریقے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان کے مطابق ہم اس اپنی زبان کو استعمال کریں تو یقین جانیے یہ بہت زبردست طریقہ ہے اپنی زندگی کو پاکیزہ اور خوشگوار بنانے کا۔ زبان کے ذریعے بہت سارے گناہ ہوا کرتے ہیں، بہت سارے غلط انداز ہم اختیار کیا کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو ہی خراب کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے چغلی۔ جی ہاں، چغلی، ہم اس کے بارے میں سنتے تو ہیں اور شاید ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام بھی ہے، لیکن چغلی در حقیقت ہے کیا، اور اس چغلی جیسے مرض سے خود کو کیسے بچائیں، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اس کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں حاجی مادت طاری کے پاس اور ان سے کچھ جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے سید صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ مرحبا۔ حال اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اور حضور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ جیسے آپ نے بیان کیا چغلی ہے۔ پہلی ایک بات میں آپ کو عرض کروں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کی، جیسے آپ نے آفت کہا نا، زبان کی بہت سی آفتیں گنوائیں، ان میں فضول کلمہ، فضول لفظ، پھر فضول جملے، اس سے شروع کر وہ آہستہ آہستہ آپ سمجھے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ہر دوسری برائی جو زبان کی آفت ہے پہلی سے بڑھ کر ہے، یہ آپ گنواتے رہے، اور اس میں آپ نے ایک چغلی بھی گنوائی ہے۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ زبان کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو وہ ایک آدھ کوئی چیز ہو، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پاکیزہ زندگی کے لیے لازمی بات ہے، جب زبان کو ستھرا کرنا ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا جن چیزوں کے بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہاں، فضول جو بولنا ہے اس پہ گناہ کا حکم نہیں ہے، لیکن فضول بولنے کا بھی یوں سمجھے ڈھنگ چاہیے، وہ نہیں ہوتا تو پھر فضول بولنے کا ڈھنگ، جی ہاں، فضول بولنے کا یوں ڈھنگ چاہیے۔ فضول ہے، لیکن وہ فضول رہے تو فضول ہے، اور فضولیات سے بڑھ کر کہیں اور چلا جائے تو پھر وہ فضول نہیں ہوتا، اور اس کے اندر گناہوں کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ بہرحال موضوع ہمارا فضول گفتگو نہیں ہے، چغلی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہمازم مشائم بنمیم، ترجمہ سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ اچھا، علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں دو برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کے سامنے ان کے بہت زیادہ کمزوریاں نکالنا یا تانے دینا، یعنی باتیں سنانا۔ اچھا، سامنے منہ در منہ باتیں سنانا۔ ایک وہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ارے اس کو بول رہا اس کے منہ پر بھی بول دوں گا۔ تو یہ جو بولنا ہے نا سٹائل، یہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک سٹائل ہوگا، آپ کی ایک طاقت ہوگی، برادری ہوگی، خاندان ہوگا، یا جاننے والے افراد آپ کے پاس ہوں گے،
مگر اس چیز کی باتیں سنانے کی مذمت قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ اللہ اللہ۔ نمبر 2، ادھر ادھر بہت چغلیاں کرتے پھرنا، یعنی 2 باتیں اس آیت میں جس کی مذمت، جس کی برائی، یعنی ہمیں بتایا گیا یہ بہت برے کام ہیں۔ ایک یہ کہ سامنے سامنے تانے دینا، باتیں سنا دینا، اور دوسرے نمبر پر ادھر ادھر چغلیاں کرنا، یعنی یہ چغلی وہ چیز ہے جس کی مذمت باقاعدہ قرآن میں پاک میں بھی آئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی۔ آپ کا فرمان عبرت نشان ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ والحفیظ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں چغل خوری کا اب پورا کانسیپٹ سمجھے۔ صحیح۔ چغل خور اصل کرتا کیا ہے؟ 2 کے درمیان جدائی ڈلوانے والا ہے، 2 کی محبتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب جن میں آپ سمجھے برائی ڈالنی ہے تو جدائی ڈالنی ہے، گیپ کرنا ہے جن 2 کے اندر، تو کوئی برائی، کوئی چیز، کوئی نیگیٹو بات تو ڈھونڈنی پڑے گی۔ بالکل بھائی 2 میں انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستی 2 میں محبت ہے، بھائی چارگی ہے، بڑا اچھا ایک ماحول ہے۔ اب وہ چغل خور ان 2 کو الگ کرنا چاہتا ہے، کاروباری پارٹنر، جی دونوں پارٹنر ہیں۔ اب وہ اگر فرض کرے الگ کر کسی سے خود کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، کاروبار پھل پھول رہا ہے اور یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ بھئی اتنا کاروبار ہو رہا ہے، ان دونوں کی پارٹنرشپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کو الگ کرو، سپریٹ کرو۔ مارکیٹ کے اندر سٹینڈ کرنا ہے تو ان کو سپریٹ کر کرنا ہے۔ کوئی بھی غرض ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے، اب اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک شخص ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، مگر دل میں آپ کے چبھن ہے۔ اب آپ نے جب 2 کو الگ کرنا ہے تو اس ایک شخص کے عیب تلاش کریں گے، یار اس کی کوئی برائی تو ملے جو دوسرے سے ڈسکس کریں، جی ویک پوائنٹ ڈسکس کریں اور دونوں میں گیپ کیا جائے۔ چغلی کی مزید بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو ہم مزید ڈیفائن کریں، وضاحت کریں، پھر غور کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ بچے تو کہتے رہتے ہیں کہ وہ چغلی کر رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہاں چغلی نہیں کھانا، اور چوئنگم بھی نہیں کھانا، ساری چیزیں بولتے ہیں وہ۔ تو بہرحال اس چیز کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو امیر اہل سنت کا میں مدنی گلدستہ دکھاؤں گا، کلپ ہے ہمارے پاس ریڈی ہے، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے آگے پورا ڈیفائن کیا جا سکے کہ چغلی کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چغلی سے بچوں کو کیسے دور رکھیں؟ پہلے تو یہ پتا چلے کہ چغلی ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن۔ چغلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دونوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، یہ چغلی کہلاتی ہے۔ اس کی قرآن کریم میں بھی مذمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مذمت ہے، یہاں تک حدیث پاک میں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بعض لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ اس کو کہہ دیا نا کسی کے بارے میں، تو جا کر اس کو بول دے گا، پتا چلا تیرے بارے میں یوں بول رہا تھا، اچھا اب اچھا یوں بول رہا تھا، میں اس کو جانتا ہوں، یوں تو یوں، اب اس کو جا کر بول دیا کہ تیرے بارے میں تو یوں بول رہا تھا۔ اب یہ دونوں کی جو جنگ عظیم چھڑ گئی۔ یہ چغل خور یہ بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے، اور یہ اس کو محبتوں کے چور، چغل خور یہ ہمارے یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے چغل خور۔ تو یہ گناہ گار ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ اب رہے بچے، تو بچے حقیقت میں وہ چغلی، بچوں کے کہنے کو چغلی کہا کیسے جائے، اس کو لڑوانے کا کوئی ان کو کانسیپٹ تو ہوتا نہیں ہوگا، پھر گناہ بھی نہیں ہوتے ان کے، لیکن ان کی عادت نکالنی چاہیے۔ یہ یوں کرتے، یہ شکایت لگاتے ہیں اصل، بڑے بھائی نے یوں کیا، وہ چھوٹی بہن نے میرا کھلونا توڑ دیا، اس نے میرا چاکلیٹ چھین دیا، یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، اس نے مجھے مارا۔ وہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتے ہیں، چغلی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتے ہیں، کچھ کسی نے نہیں کہا ہوتا، خواہ کی مطلب یہ کہ یا کسی کا نزلہ کسی پر گراتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کو پیار سے، محبت سے سمجھایا جائے
यही हो सकता है। मौके की मुनासबत से इनकी वो नफ्सियात के मुताबिक शिकायत की आदत होती है, तो इनकी शिकायत को, जबकि ये वाकई इसका आदी है, ये बोल रहा है इसके बारे में, तो या तो इसको समझाए कि बेटे कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जबकि वाकई हो तो फिर नहीं कहेंगे ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह कोई भी हिकमत अमली से इसको रिस्पॉन्स ना दिया जाए। रिस्पॉन्स देंगे ना तो ये ज्यादा बेचारा बोलता चला जाएगा बच्चा, उसकी अपनी इस गलत आदत में पक्का होता चला जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी, तो माशाअल्लाह हमने ये मदनी गुलदस्ता देखा, तो इसमें बच्चों के हवाले से बयान किया गया कि बच्चों को चुगली से कैसे रोकें। तो हम तो यहाँ आ जाते हैं कि बड़ों को कैसे चुगली से रोकें। देखिए यही तो बात है, सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन सामने होनी चाहिए। बड़ी प्यारी बात डिफाइन की बताई अमीर अहले सुन्नत ने कि एक तो ये चीज़ है ना कि एक की कंप्लेन की है, शिकायत की है, तो इसको हम चुगली नहीं कह सकते। अच्छा, हर शिकायत की चुगली नहीं कहलाई? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो है ना हर कंप्लेन को चुगली कहा जाता है। जिसने शिकायत की, बच्चे ने शिकायत की, भाई बच्चे से, मिसाल एक बच्चा है छोटा या बड़ा कोई भी, दूसरे बच्चे ने टॉफी अपनी खा ली, फिर उसकी छीन कर खा ली। सही। अब लाजमी बात है वो बच्चा, उसको टॉफी के लिए अब्बा जान के जेब के सिक्के चाहिए तो आएगी टॉफी। बिल्कुल। तो कॉइन आपके लेने थे और खाई है आप ही के बच्चे ने, तो आपके दूसरे बच्चे ने अपने वालिद साहब को, अपने भाई के अब्बा साहब को कहा कि भाई आपके इस वाले बच्चे ने मेरे हक की चीज ले ली है, मुझे दीजिए। तो वो आपसे कंप्लेन कर रहा है, वो देना लेना वो एक अलग बात है। तो अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन के जहनों में भी ये सवाल आए कि जैसे आपने कहा हर कंप्लेन जो है वो चुगली नहीं होगी। अमूमन हमारे यहाँ क्या चीज़ देखने में आती है, जैसे कि अगर स्कूल की भी, अगर बच्चों की भी मिसाल लें और बड़ों की भी, अब एक कंपनी है, उसमें कुलीग्स जो हैं, अब उसमें बाज़ औक़ात जो है वो टाइम पास किया जा रहा होता है या अपना ड्यूटी सही नहीं अदा की जा रही होती, तो कोई जो उनमें से एक बंदा होता है जो आगे शिकायत लगा देता है बाज़ औक़ात जो है ना कि भाई ये अपना काम सही नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो फिर बकिया जो है ना वो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारी चुगली खाता है, या हम में से कोई एक है वो चुगलखोर है। तो क्या ये चुगली होगी कि अगर बंदा अपना काम सही नहीं कर रहा और कोई साथ वाला है उसने ऊपर जो है इंतज़ामिया को बताया कि भाई ये बंदा अपना काम सही नहीं करता और वाकई में वो सही ना कर रहा हो, तो क्या ये चुगली हो जाएगी? देखिए आपको वही बात जो मेरे सुन्नत ने तारीफ दी, सबसे पहले डेफिनेशन ये पता होना चाहिए, लड़ाई करवाने के लिए, दोनों में गैप करने के लिए, जुदाई देने के लिए, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना। इमाम गजाली ने इसकी मिसालें दी हैं। मसलन यार वो तुम्हारे खिलाफ कोई काम करने वाला है, ये प्लानिंग कर रहा है, कुछ करने वाला है अब तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा केस जो है ना थोड़ा सा बिगाड़ देगा, ये अब इसको देखना है। यार तुम्हारे दुश्मनों से आजकल बड़ा इसका राब्ता है, देखिए इसका रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आता, कुछ हो जाएगा। तुम्हारे मामले को खराब करने के बारे में सोचता रहता है। ऐसी बातें जो ये लोग करते हैं ना, ये एक चीज होती है कोई गैप करने का, लड़ाई करवाने का, इसका मकसद है। ये जो आपने मिसालें, ये मिसालें हो गई। अब आपको पहले एक डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स आ गई, और इसके बाद जो अगली चीज आई वो ये आई कि एक चीज की कंप्लेन। देखें यानी अब वो सूरत जो आपने बयान की, पहले तो आप इसको समझे कि कॉन्सेप्ट चुगली का क्या है। अच्छा, कंप्लेन को ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने मना कर दिया। भाई अदालतें क्यों होती हैं? अदालतों में कंप्लेन ही आती है, आपका हक किसी ने ले लिया तो आप क्या अदालत नहीं पहुंचते, कोर्ट नहीं पहुंचते, केस नहीं करते, सब कुछ करते हैं। आप FIR कटवा रहे होते हैं, क्यों करवा रहे होते हैं? इट्स ऑल्सो कंप्लेन। वरना चोर बोलेगा आप मेरी चुगली कर रहे हो, आप मेरी चुगली कर रहे हो, फिर वो आपके पास आकर जो भी चोरी करे या डाका डाले या जो भी कुछ करे, कंप्लेन नहीं करनी, चुगली नहीं करना मेरी। ये चुगली नहीं है जी, ये चुगली नहीं है। और इसके अलावा देखें, एक काम तो था सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर अपनी मैनेजमेंट को बताता है कि मेरे पास जो लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम है, तो वो उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये काम करना है। भाई मेरे पास जो आपने अफराद दिए हैं, जिसको आपकी फर्म से, आपकी कंपनी से सैलरी दी जा रही है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज किया जाए। मैंने बहुत समझाया है, नहीं समझ रहा, काम नहीं हो रहा, इसको चेंज करे, तो वो तो उसकी जिम्मेदारी है।
اچھا اب یہ ہے کہ دونوں سیم لیول کے ہیں، آپس کولیگ ہیں. جو آپ نے بات کی ہے. ہاں. اب یہ سیم لیول کے ہیں، اصلاح کے لیے ایک بات کو کہنا، مثال کے طور پر ایک شخص کا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاب کرتا ہے تو اس کی سیلری لازمی بات ہے اوپر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ نہیں دے رہے، وہ ریاست کے ذریعے مل رہی ہے اس کو، تو وہ عوام کے پیسوں کے ذریعے اس کی سیلری بنتی ہے، تو وہ یہ کہے یار یہ کسی کا پرسنل تو ہے نہیں، تو اب اس میں اس کی حساسیت زیادہ ہو جائے گی. جب اب ایسی صورتحال ہوگی تو اب اس نے اس نیت سے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ برباد نہ ہو بتا دیا. وقف کا ادارہ ہے، کوئی مدرسہ وغیرہ، اس کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ملازم خادم وغیرہ صحیح پراپر ڈیوٹی نہیں دے رہا، لوگوں کا چندہ ہے، تو لازمی بات ہے وہ دونوں ہی خادم ہیں، تو اب وہ دوسرے کی اس وجہ سے کر رہا ہے. نہیں بھائی، پرسنل کسی کا ہے، کسی کی دکان ہے، سیل یعنی مین کا ابھی جو پرابلم ہے. شکایت کی صورت آپ نے بتائی وہ آپس میں کوئی لڑائی ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اصلاح کے ڈیوٹی لیے. صحیح نہیں کر رہا تھا تو اصلاح کے لیے اس نے وہ بات لازمی بات ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو کہنے پہ آ جائیں کہ بھائی اس نے بڑا برا کام کر دیا، یہ کر دی. بھائی چغلی نہیں ہے یہ، آپ اس کی چغلیوں پہ نظر نہ رکھ کے آپ اپنی ڈیوٹی صحیح کر لیں. خود آپ چغلیوں میں نہ پڑ جائیں، ایسا ہو جائے گا کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی باتیں دوسری طرف بیان کریں. جو مثال کے طور پہ اس کا دوست ہے، جس نے کمپلین کی اس کا دوست ہے، اس کے آگے جا کر اپنا رونا اس لیے کرے کہ اس کی اور اس کی آپس میں دوری ہو جائے، تو وہ تو چغلی نہیں کر رہا تھا، آپ نے چغلی کر دی، کیونکہ آپ نے اس کے دوست سے یہ بات کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ دوست اس سے الگ ہو جائے، یہی تو چغلی تھی. تو آپ چغل خور ہو گئے، آپ نے یوں انگلی اٹھائی تھی اور یہ بھول گئے تھے کہ 3 انگلیاں تو میری طرف آ رہی تھی، تو یہ والا کام ہو گیا. تو اس چیز کو سمجھیں، اور ایک بات اس کے کچھ مسائل بھی ذہن میں رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مسائل سے پہلے اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا توجہ دلا دیں کہ یہاں بھی بہت ساری ہماری گفتگو ہوئی اور اس میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی، تو اب ہماری ذمہ داری اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چغلی بہت بری چیز ہے اور یقیناً بری چیز ہے، چند ایگزامپلس دی گئی ہیں، اس کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بے دریغ چغلی کرتے جاتے ہوں اور ہمیں احساس بھی نہ ہوتا ہو کہ ہم اتنے برے کام میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا کام جو ہمارے ہی ارد گرد جو ہے وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، پراگندہ کر رہا ہے، تو اس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے. اب کچھ احکامات کی طرف چلتے ہیں. میں ایک دکان پر تھا، کچھ خرید رہا تھا، تو ایک گاہک تھے، وہ دکاندار کو کسی کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پھر گزارش کی، میں نے کہا حضور آپ نے یہ جو بات بولی ہے، جس کا ویک پوائنٹ بولا ہے، میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ نے نام لے کر جو بولا ہے سامنے والے فرد جانتے ہوں گے، اس میں غیبتوں کی صورت بھی بنتی ہے، چغلیوں کی صورتیں بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر یہ جو سامنے ہے نا یہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ بڑھاسے نکال رہے ہیں، فلاں چیز نکال رہے ہیں، تو یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس کی تو آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی. تو اب یہ جو چیزیں ہوتی نا، ایک ہوتا ہے کبھی بڑھاس نکال رہے ہیں، کبھی کسی کو دوری پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کا ویک پوائنٹ پر ڈسکس نہیں کریں، یہ ہم پر لازم نہیں کیا شریعت نے، لیکن اگر ہم ویک پوائنٹ پر ڈسکس کر رہے ہیں تو نیت کیا ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں. آپ اس کی برائی کر کر اپنے دل کے اندر جو غبار ہے وہ دھونا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے پیٹ کے اندر کا کھانا اس وقت تک ہضم ہوتا نہیں ہے جب تک آپ چغلی کا مرچ مسالہ نہ ڈال دیں تاکہ یہ والا معاملہ ہو، تو یہ چیز غلط ہے. آپ کو یہ چیز سوچنی ہے، یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے اگر ویک پوائنٹ بولا ہے تو واٹ از دا ریزن، واٹ از دا پرپس، آپ یہ کیوں بول رہے ہیں. یہاں آپ کی گفتگو سے ایک بات سمجھ میں آئی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس پر غور کرے، یہ گویا ایک علاج بھی ہے غیبت اور چغلی سے رکنے کا، کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیں کہ یہ میں کیوں کہنے جا رہا ہوں. اور بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہم سوچ لیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس میں واقعی ایسی چیز موجود ہو ہمارے لیے کہ ہم وہ بات کر سکتے ہوں. اور بہت دفعہ یہ ہوگا کہ نہیں آپ صرف بھڑاس نکالنے جا رہے ہیں اور یہ محض چغلی کرنے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا رک کے اگر ہم غور کر لیں گے تو امید ہے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں، یعنی غلط چیز سے بچ سکتے ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ پہلے سوچیں. آپ نے بول دیا نا، صحیح، بھڑاس نکال دیا آپ نے، اب آپ سوچ لیں. اب بھی سوچیں. ہاں اب بھی سوچ لیں کیوں کیا تھا میں نے یہ بات، کیوں کی تھی. یعنی آپ دیکھو ایک بندہ بالکل بھرا ہوا ہے نا، نہیں 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 میں نہیں چھوڑوں گا، وہ پہلے یعنی لڑ لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، سب کچھ کر بیٹھ جائیں گے نا. 2 پارٹیاں لوڑ پڑی، گریبان پکڑ لیے، یہ ساری چیزیں کر لی، پھر جب بیٹھ جائے نا تھوڑا وہ کھا لیں، پی لیں، فریش ہو جائیں.
اب تھوڑی دیر بیٹھے گا لڑا کیوں تھا میں. یہ اسٹائل ایسا نہیں ہے کہ یہ درست ہے کہ پہلے لڑ لو بعد میں سوچ لو. اسٹائل وہی ہے جو آپ نے بتایا, لیکن اس کے لیے نارمل ہماری پریکٹس ہوتی نہیں ہے. ہم نے غلطی کر لی, ہم نے بول دیا نا, اس کے بعد سوچنا یار کیوں بولا تھا. یہ بھی بڑا اہم ہے, تاکہ اس وقت جو ہے نا دماغ جو ہے نا, آپ سمجھے دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, بھائی یہ کام تو غصے میں تو اتنا نہیں ہے بندہ روک پاتا. اب وہ اس کے بعد آ کر جب اپنے آپ کو سوچے گا یار نہیں یار اتنی بڑی تھی نہیں جتنا میں ایسا نہیں تھا یار, تھوڑی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے یار, نہیں یار غلط بولا ہے, نہیں بولنا چاہیے. ہاں پھر اس کے جو شرعی تقاضے بنتے ہیں وہ پورے کرنے کی شریعت جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرے گی. ایک بات یہ بھی یاد رہے, چغلی سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اچھا جی, جس کے سامنے کسی کی چغلی کی جا رہی ہے وہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے, ہاں یار صحیح بول رہے ہو یار, میں نے بھی نوٹ کیا ہے یار, واقعی یار ایسا ہے. یہ آپ سمجھے, آپ نے یوں سمجھے نا کہ ایک شخص کو وہ بوسٹ کر دیا ہو, ہوا بھر دی ہو, یار بڑا اچھا کام ہے, کیپ اٹ اپ, اس کو کرو اور چنگاری لگائی تھی آپ نے, مٹی کا تیل ڈالا. جی یہ والی بات ہے. اب یہ والی چیز ہے نا, رپلائی رسپانس ختم ہو جائے نا برائیوں کا تو برائیاں دم توڑ دیں. اللہ اللہ, یعنی آپ یوں کہے کہ یوں کڑے لگائے تو یوں بالیاں لی ہوئی لڑکوں نے تو ہاف پینٹ پہنی ہوئی اور یوں موٹر سائیکلیں لے کر چل رہے ہو, کوئی لفٹ نہ کرے, ایسی ناک کٹے اور اس کے ساتھ آپ سمجھے بالکل نارمل ہو جائے. اصل چیز یہ جو برائیاں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کرائی جاتی ہے, رسپانس اپریشیٹ کیا جائے. تو اس اپریشیشن کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس پہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. علامہ یحییٰ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ضرور بیان کی ہے کہ جسے کسی کی کمزور بات پہنچا رہا ہے, صحیح, اور نہ پہنچائے تو سامنے والے کا ہی نقصان ہوگا, تو اس میں واجب ہونے کی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اب یہ والی بات ہے, اس طرح کی بات علامہ یحییٰ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے. یہ چغل خوری نہیں خیر خواہی ہے. جیسے مثلا کسی سے مشورہ طلب کیا گیا, ہم یہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ اس کی کمزور باتیں بتا رہے ہیں, بھائی یہ آپ نے شادی کی, یہ تو یوں کرتا ہے, اس کا کاروبار بھی ایسا ہے, اس کا اخلاق بھی ایسا ہے, عادتیں یوں خراب ہیں, آپ تو اس کے یوں سمجھے کیڑے ڈال رہے ہیں. دو فیملیاں مل رہی ہیں اس لیے تو مشورہ کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کر رہے ہیں مشورہ کہ اس کی کوئی نیگیٹو بات ہو تو ہم تک پہنچ جائے. تو جب آپ سے مشورہ طلب کیا گیا, اب آپ پر لازم ہے یا تو آپ مشورہ نہ دیں, بولے بھائی میں اس معاملے میں آپ کو مشورہ نہیں دینا چاہتا, معذرت کر لیں, اور اگر مشورہ دے رہے ہیں تو اس کے شرعی تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں. بعض جگہ تو شاید مشورہ دینا بھی پھر ہو سکتا ہے ضروری بھی ہو, ایسی بھی صورت ہوتی ہے. ہاں اگر مشورہ دے رہے ہیں تو امانت داری ضروری ہے, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بندہ صحیح نہیں ہے, کنفرم پتہ ہے, اور وہ کوئی اس سے شراکت داری کرنے جا رہا ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ پوچھ رہا ہے تو اب آپ اس کو بتائیں گے. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے, کوئی مصلحت ہے کہ سامنے والا ہی آپ کی بات نہیں مانے, آپ کو یہی ہے کہ جس کو میں نے بتائی وہ جا کر اسی کو بول دے تو میرے لیے مسئلہ کر دے, یعنی جب آپ نے مشورہ دینا ہے تو امانت داری کے ساتھ دینا پڑے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں توجہ دلانا چاہوں گا, کتنی اہم گفتگو یہاں پر ہوئی ہے. بعض اوقات یہی کنفیوژن ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے کوئی چیز چغلی نہیں ہوتی, ہم اس کو اپنی طرف سے چغلی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات چغلی ہوتی ہے اور ہم جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں جی نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے میں. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, یعنی یوں سمجھے میرے سامنے بھی کہ بھائی یہ یوں اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں, اس کی برائی کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. حالانکہ وہ بعض اوقات جیسے آپ نے بتایا کہ یہ یعنی خیر خواہی ہے, چغلی نہیں ہے, کیوں اس کو برائی سے, اس کو نقصان پہنچنے سے بتایا جا رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس علم دین ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ مسائل ہمیں پیش نہیں آئیں گے, ورنہ کیا ہوگا کہ ہم کچھ کا کچھ سمجھیں گے اور ان دی اینڈ نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہوگا. دیکھیں چغلی کے بارے میں جاننا ضروری ہے, ورنہ پرابلمز ہوں گے. کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے, یہ ایک بات کا فرق ضروری ہے. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں, آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں, میں کیوں کر رہا ہوں, یعنی آپ کی یہ جو برائی بیان کرنا ہے یہ چغلی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا یہ برائی بیان کرنا کسی اچھی نیت سے, اس کو چیک کرنا ہے تو آپ کے پاس لیب ہونی چاہیے. اچھا لیب کھولیں اس کے لیے پہلے ایک لیبارٹری کہاں سے ملے گی؟ جی یہ ہے مدنی مذاکرے میں, ابھی دوسرا مدنی گلدستہ بھی دکھا رہا ہوں. جس کی چغلی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں برا ارادہ ہو,
یعنی آپ اس وقت جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کیوں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. پھر اس سے یا تو کوئی نفرت ہے, کوئی دشمنی ہے جس کے بارے میں نیگیٹو آپ مارکنگ کر رہے ہیں کیوں. اور اسی طرح آپ کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے اور اس کے بغیر چین پڑتا نہیں آپ کو, اپنا غصہ یا بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں. تو جو بھی ریزن ہے آپ کا کسی کی کمزور بات کرنے کا اس پر غور کیا جائے. ہاں کمزور بات کر رہے ہیں, ہمیں تکلیف ہے, اس شخص کے اتنی آواز سے جو ہے وہ ساؤنڈ چلایا ہوا ہے, گانے چلائے ہوئے ہیں, لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, اور میں کسی دوسرے سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ اس کو سمجھائے یار اتنا پریشان کر دیا, میں پریشان ہوں یار, میں کتاب پڑھ رہا ہوں میں نہیں پڑھ سکتا یار, میں سو رہا ہوں میں نہیں سو سکتا. ایک کمپلین بنتی ہے. اب میں نے اسی کے وہ کرائے پر بیٹھا ہوا ایک دکان پر اسی کے مالک مکان سے ڈسکس کیا, بھائی یہ ایسا پرابلم ہے یار, آپ نے کس کو دکان کرائے پر دے دی ہے, پورے محلے والے پریشان ہیں, کوئی ریزن ہے آپ کو, یعنی مجھے ہی تکلیف ہے, مجھے واقعی تکلیف ہے اور میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں, مگر اس کا کوئی ریزن ہے, اس سے بڑاس اور لڑائی نہیں ہے. یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے. جس سے کمپلین کی جا رہی ہو وہ ریلیونٹ پرسن بھی ہو. اب مسئلہ محلے کے آخری گھر والے سے اور ذکر اپنی بچوں کی امی سے ہو رہا ہے, تو پھر ہاں بچوں کی امی نے ان سے کیا کہ بھئی یہ پرابلم ہے حل کرو تو الگ بات ہے, خود سے اس کی بھڑاس, تو وہ پھر بھڑاس بھی آ جائے گا جس کا تعلق ہی نہیں. ہاں یہ باتیں کرنے پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کی مذمت کو جاننا بھی سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ ہم دکھائیں گے کہ اس چغلی کی مذمت ہم سمجھ سکیں. آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ چغل خوری اس میں ایک عجیب سی لذت اور مزہ ہے, تو بندہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہاں باقی یہ ہے تو بعضوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ لڑوا کر لطف اندوز ہوتے ہوں گے, تو اس کی بس وہ ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھے کہ حدیث پاک میں آیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, اور قرآن میں بھی ان کی مذمت کی گئی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, چغل خور اور غیبت کرنے والے, یہ دونوں کی یعنی کہ پیٹھ پیچھے جو بدی کرتا ہے یا منہ کے سامنے بدی کرتا ہے. تو بہرحال یہ چغل خور محبتوں کا چور ہے. تو یہ اس کے تعلق سے غیبت کی تباہ کاریاں میں چغل خور کی مذمتوں کا بھی بیان ہے, تو اس کو پڑھے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے, واجب ہے بچنا. جان بوجھ کر اس طرح چغل خوری کرنا اور لڑوانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک تھا مطلب بہت پرانی بات کر رہا ہوں, جس کو عرفاً ہم دوست ہی کہتے ہیں نا, ایک دوست تھا یوں کہہ لیجیے, تو اس کی یہ عادت تھی چغل خوری کی, اور اس کا اعتراف بھی تھا کہ واقعی عادت ہے, وہ لڑوا دیتا تھا. تو میں نے اس کو کوئی روایت بتائی ہوگی کہ وہ یار وہ چغل خور جو ہے نا بھائی, اس کی اصل میں بھی خطا ہوتی ہے. تو اس نے میرے کو بولا کہ ہاں یار میرا باپ تو بات میں طلاق دیتا ہے اور لے کے پھر بیٹھ جاتا ہے, اس طرح سے بولا. میں نے اس نے بولا کہ میں تو لگتا ہے بھی حرام کا ہی ہوں. اس کا اتنا بیچارہ وہ عادی مجرم تھا, دو کو لڑوانے میں ماسٹر تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ علمان والحفیظ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے. تو حضور یہاں جو ایک بات ہوئی کہ چغل خوری میں لذت ہے, تو یہ لذت کیسے, مطلب اس میں لذت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی برائی ہے؟ گانے سننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا, باتیں کرنے میں ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے, لوگ سن رہے ہیں, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس الفاظ ہیں, سب کچھ ہے, سن رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یعنی اب یوں سمجھو لوگ آتے ہیں, وہ محلے میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ بہت سارے الٹے سیدھے جو بھی کاموں کرنے ہوتے ہیں, بالآخر آپ کو 4-5 یہاں یوں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا کھانا کھانے کے لیے آؤٹنگ پر بیٹھے ہوئے. تو ایسے تھوڑی کہ وہ کھا رہے ہیں تو بس وہ کھانے میں ہی لگے ہوئے ہیں, اور اس کے کھانے میں بالکل آداب کھانے کے اور ذکر و درود میں مشغول بھی ہیں, یا واجدو بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر ہر نوالا کھایا جا رہا ہو, نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں. ایسے کام پریکٹس میں نہیں ہے نا. تو اب اس میں یہ چیز سمجھے
تو کہ حضور لوگ جب ایک اس میں کمپنی لذت چاہتے ہیں۔ ہے، اب میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں نا سوال، اس میں لذت بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور آپ نے جیسے بھی بات کی کہ بیٹھے ہیں جی تو کھانا کھا رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے، بیٹھے ہی انجوائے کرنے کے لیے ہیں، تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جو ہے وہ منہ میں کوئی تالے لگا کے بیٹھ جائیں، بس چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھیں اور یا واجدو پڑھ کے کھانا کھائیں اور اٹھ کے گھر آ جائیں؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ اب کیا کریں؟ اصل کچھ جو ہے نہ نا کریں؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ایک منزل، اپنے ٹارگٹس، اپنے گولز جو ہیں اس کو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ بھائی میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک شخص کو جیسی گیدرنگ چاہیے ہوتی ہے ویسے دوست ملتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ چند اسلام بھائی بیٹھے ہیں، بھائی وہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، کوئی ایسے پرابلمز ہیں کہ فزیکل بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا تو چلیے بھائی آن لائن پڑھ لیجئے، فلاں چیز کر لیجئے، کوئی بیمار ہے تو فلاں سے جی، یعنی جس کی پریکٹس جیسی ہے ویسے اس کے پاس ٹاپک ہیں، ڈسکشن ہے، وہ چیزیں کرے گا۔ اب جب یہ ہماری پریکٹس ہے، ہماری گیدرنگ ایسی ہے تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر یہ سمجھیں گے۔ دیکھیں جیسے چغلی کی بات ہے نا، اس کے کچھ نقصانات سمجھیں۔ ایک یعنی تو اگر یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں نقصانات کی طرف اگر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس چیز میں مزہ بھی ہے اور یہ ساری اپنی جگہ ہے کہ جی کیا کریں، منہ میں تالا ڈال لیں، یہ میں نے ایک عوامی نمائندگی کرتے ہوئے بات رکھی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جیسے حضرت نے کہا کہ اپنے گولز بندے کے ہوتے ہیں سامنے اور اس کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے، تو اس کو اگر ہم یوں بھی لے لیں کہ جس کا گول یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ اس گول کو سامنے رکھتے ہوئے سارے عمل کرے گا، ساری گفتگو کرے گا، ساری باتیں کرے گا۔ اور جس کا اگر گول یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے، پھر جس کو کہتے ہیں نا آزادی چاہیے، جو چاہیے وہ کرنا ہے، تو اور پھر اگر نقصانات ہم پیش نظر رکھیں گے تو امید ہے پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے لذت تھوڑی دیر کی ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے، تو انشاءاللہ بچنے کی صورت بن سکتی ہے۔ چغل خوری سوشل لائف کی قاتل ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ مسلم معاشرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے آپ کو چغل خور کافی ہیں۔ اللہ، اصل محبتیں ختم ہیں، نفرتوں کو پھیلانا یہ ان کا آپ سمجھے بیسک پرپس جو ہے نا، چغل خور کا بیسک ایم سمجھ لیں، مقصد سمجھ لیں، دوریاں کرنا۔ تو اگر آپ دوریاں چاہتے ہیں، اچھا دنیا میں دوریاں، نفرتیں، گھروں میں نفرتیں، یعنی آپ ایک فیملی کے اندر چھوٹی سی فیملی میں ہے لیکن وہ چغل خور چھوٹی سی فیملی کے اندر دوری کر دے گا، نفرتیں ڈال دے گا، یہ تو اس کے دنیا کے اندر پائے جانے والے نقصان۔ پھر چغلی کے ذریعے اللہ اور رسول کی نافرمانی، آخرت کے نقصان، گناہ کا ہونا، چغلی کی عادت جو ہے وہ جھوٹ کی طرف لے کر جانے والی، برائیاں بڑھنے والی اور بہت سارے دروازے کھولنے والی ہیں۔ اور بڑی پیاری بات جو ہے وہ خلیل بن احمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کرے گا، کسی اور کی برائی لے کر آیا، وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، فرماتے ہیں وہ دوسروں کے پاس تیری چغلی بھی لے کر جائے گا۔ بھائی اس نے ایک چیز آپ سمجھے اپنا تعارف کروایا ہے، اچھا کہ میں دوسروں کی برائی لے کر آنے والا فرد ہوں اور آپ سے کچھ لے کر کسی اور کی طرف جانے والا ہوں۔ صحیح، تو اس نے آپ کو اپنا تعارف کروا دیا تھا، اب آپ نے اس کے تعارف کے باوجود آپ سنبھلے نہیں، تو پھر آپ ریڈی رہیے کہ وہ آپ سے پک کرے گا، وہاں ڈراپ کرے گا، وہاں سے پک کر کر آیا تھا نا آپ کے پاس، ڈراپ کیا یہاں پر، تو یہاں سے پک کرے گا، وہاں ڈراپ کرے گا۔ یہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں، گندی مکھی کی طرح ہی ہے، بالکل، لیکن موقع آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے نقصانات میں اس کو بیان کیا کہ یہ مسلم معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہے چغل خوری، کیونکہ یہ دوریاں کر دیتا ہے اور محبتوں کو ختم کرتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر بعض اوقات یہ چیز آ جاتی ہے تو پورا گھر تباہ ہو گیا، صحیح زندگی جو ہے نا جس کو خراب، آپ اگر لڑائی جھگڑا گھر میں ہوا ہوا ہے تو آفس میں بھی کام صحیح نہیں ہو رہا، پھر وہاں بھی دو جھگڑے اور ہو جاتے ہیں، پتہ چل رہا ہے باس سے ہی لڑ گئے، وہ اس کا نتیجہ آیا نوکری چلی گئی جی، معاشی کرائسس شروع ہو گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کتنا خطرناک تک نکلتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں بہت حسن ہے، سبحان اللہ۔ اسلام نے اگر چغل خوری کی مذمت بیان کی تو معاشرے کو تحفظ دیا، گھر میں محبتوں کو تحفظ دیا، آپس میں محلے میں رشتہ داروں میں، اور ایک بہت اچھا معاشرہ ڈیزائن کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ چغلی سے پاک معاشرہ ہوگا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آپ کے پاس چغلی لے کر آیا، اب آپ کیا کریں؟ اچھا کیا کریں جی؟ اس کی تصدیق نہ کریں۔ یعنی ایک ہوتا ہے بڑی دلچسپی، اچھا اور کیا کہا تھا،
اچھا تو وہ تو آپ نے بس کام خراب کر دیا. اس کی تصدیق نہ کریں, اسے سچا نہ مانے, اسے منع کریں. بھائی کسی کی برائی یار میرے آگے بیان نہ کریں, یہ خود نیکی کی دعوت ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے اس برائی سے نفرت کریں. جس شخص میں جو برائی ہوگی اس برائی سے نفرت کی جائے گی, کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک سے اچھا تعلق ہے تو اس کی برائیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہو. نہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان سے تعلق ہے, لیکن اس کی برائی سے ہم برائی سے نفرت کریں گے کہ اس برائی میں ہم شکار نہ ہو. تو اس بات کو ہم پسند نہ کریں اور تجسس میں نہ پڑیں. اچھا اور کیا بولا تھا, ہاں یار ہے تو ایسی بات, اس کے بارے میں بتانا وہ کیا کر رہا تھا. یہ جو چیز ہے کسی کا عیب ڈھونڈنے کا یہ اسٹائل, تو پھر تو آپ سمجھے آپ جال میں پھنس چکے ہیں. یہ نہ کریں. ایک بات سمجھیں, ایک ہوتا ہے کہ بھائی بس بات نہیں کریں, اچھا, اور ایک یہ ہوتا ہے بھائی بات نہیں کریں, میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس کے معاملات میں بھی جانتا ہوں, بات نہیں کریں. آپ نے چغلی ختم کرنی تھی نا, ختم کرنے میں ایک سٹائل یہ تھا کہ اس کی بھی کوئی بات کر دی, ختم تو کر رہے ہیں آپ چغلی, صحیح, لیکن آپ نے اگر اس کی برائی کر کر چغلی ختم کی تو ایک طرف تو آپ چغل خور کو چغلی سے روک رہے ہیں اور دوسری طرف خود چغلی کر رہے ہیں. تو یہ والی بات ہے, یعنی برائی کو برائی سے نہیں روکنا, برائی کو بھلائی سے روکنا ہے. اور اس معاملے میں اللہ پاک سے دعا بھی کیجئے. مسلمانوں کا احترام دل میں پیدا ہوگا تو بندہ چغلی سے بچ سکتا ہے. چغلی کی طرف آدمی کیوں جاتا ہے, اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف دل میں غصہ ہوتا ہے. جی, اب وہ سارے اسباب دور کریں گے تو چغلی سے بچ سکیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ, تو اب آپ جب یہ چیزیں رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل اسباب دور ہوں گے اور آپ چغلی سے بچیں گے, ایک مدنی معاشرہ بنے. کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا چغلی کے بارے میں کہ چغلی کتنی بری چیز ہے اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. تو نیت کیجئے, ارادہ کیجئے. آج تک اگر اس چیز کے اندر مبتلا تھے, اور پہلے تو اس پہ غور کر لیجئے. کہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا, بلکہ آدمی ایسا بہت دفعہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس پر غور کر لیجئے. ایسا تو نہیں کہیں آفس میں, گھر میں یہ بہت دفعہ ہو رہا ہوتا ہے, خواتین کے اندر یہ بہت کچھ بعض اوقات پایا جا رہا ہوتا ہے. تو غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں, کہیں یہ فتنے کی آگ لگانے والا اور چغلیاں کر کے لوگوں کے اندر محبتوں کو ختم کرنے والا میں تو نہیں ہوں. تو غور کر لیجئے. اگر ایسا ہے تو پھر کوشش کیجئے, آج سے نیت کیجئے, ارادہ کیجئے, انشاءاللہ ہم اس برائی کو اپنے اندر سے نکالیں گے. اور آخر میں دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے. حضور دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین, جو عاشقان رسول ہمارے سلسلے میں اس وقت شامل ہیں سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں برائیوں سے بچا, پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں چغلی سے بچا. الہ العالمین دوسروں کی برائیاں بلا اجازت شرعی کرنے سے ہمیں بچا. الہ العالمین اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. برائیاں بلا اجازت شرعی سننے سے الہ العالمین ہمارے کانوں کو محفوظ فرما, ہم پر نصر رحمت فرما, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب, استقامت تو مرحمت فرما.